ہوں کیونکہ ہم سب یہاں جو جمع ہوئے ہیں خاص طور سے اس مقصد کے لیے کہ حافظ صدام صاحب جو یہ مکتب اصحاب صفہ کے نام سے مکتب کی ابتدا کیے اور ہم سب یہاں جو جمع ہوئے ایک تو دعا دینے کے لیے اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ چلو بھائی اسی کے تحت چند منٹ آپ حضرات کے سامنے روشنی بھی ڈالی جائے. تو ہم سب کی دعا ہے کہ اس مکتب کو اللہ تبارک و تعالی خوب ترقیات سے نوازے اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس مکتب کے اندر بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے. تو چند منٹ میں اہم باتیں عرض کر دوں, اس کے بعد انشاءاللہ مولانا صادق تحسین صاحب بھی انشاءاللہ چند باتیں عرض کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. دوستو بزرگوں, بڑے ہی خوش نصیب ہے وہ شخص, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, کہ جن کے اندر قرآن کی تعلیم اور احادیث کی تعلیم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ان کے دلوں کے اندر سما جاوے. کیونکہ اصل تعلیم یہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے. یہ تعریف کسی اور کے لیے نہیں ہے. بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو تعریف کی گئی ہے یہ قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کے لیے. یہ تعریف کسی انجینئر کے لیے نہیں, ڈاکٹر کے لیے نہیں, پروفیسر کے لیے نہیں, پولیس آفیسر کے لیے نہیں, پائلٹ اور گریجویٹ کے لیے نہیں, بلکہ یہ جو تعریف کی گئی ہے یہ قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کے لیے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے, چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں ہو. اب دیکھیں یہ چند بچے اور بچیاں اگر قرآن و حدیث کا علم سیکھنے کے لیے آئیں گے تو یہ بڑے ہی خوش نصیب ہیں. کیونکہ جو بھی مکتب کے اندر یا پھر مدارس کے اندر جاتے ہیں علم سیکھنے کے لیے تو حدیث کے اندر ہے کہ فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. اسی طریقے سے حدیث کے اندر ہے کہ جو قرآن و حدیث کا علم سیکھتے ہیں, دینی علم سیکھنے کے لیے مکتب کے اندر یا مدارس کے اندر جاتے ہیں تو کہا گیا کہ سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے اور اسی طرح خشکی میں رہنے والے اور تری میں رہنے والے, تری کا مطلب پانی میں جو جانور رہتے ہیں وہ بھی مغفرت کی دعائیں کرتی ہے. خشکی میں یعنی جو پانی کے علاوہ سمندر کے علاوہ جو رہتے ہیں جانور وہ بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں.
تو بڑے ہی خوش نصیب ہے یہ لوگ جو بچے اور بچیاں یہاں علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ حقیقی علم اس کو سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو ختم ہو جاوے گا. بھائی اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ڈاکٹر نہ بنے، انجینئر نہ بنے، پائلٹ نہ بنے. لیکن ہاں، اگر آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں تو آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہی ڈاکٹر صاحب جب کوئی موجود نہ ہو تو امام بننے کی صلاحیت بھی رکھ سکے. وہی ڈاکٹر جب غسل دینے والا موجود نہ ہو تو غسل دینے کی بھی اس کے اندر علم موجود ہو. اسی طریقے سے کوئی پروفیسر بن گیا، لیکن اب اگر ان کے اپنے والدین ہی انتقال کر جائے اور اس کے بعد جنازے کی نماز پڑھانے کی صلاحیت نہیں ہے، جنازے کی دعائیں یاد نہیں ہے، تو کیا فائدہ ایسے پروفیسر بن کر؟ تو پروفیسر بننے کے ساتھ ساتھ، ڈاکٹر بننے کے ساتھ ساتھ، یا پھر IAS بننے کے ساتھ ساتھ، یا دنیاوی لحاظ سے جتنی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، اگر اس کے ساتھ ساتھ اگر دینی علم وہ حاصل نہ کیا تو اس کے لیے افسوس ہے، صد افسوس ہے. مرنے کے بعد یہ تمام کی تمام چیزیں ہم چھوڑ کر چلے جائیں گے. مرنے کے بعد قبر کے اندر واٹ از یور نیم نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ عربی میں سوال کیا جائے گا، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے. اس چیز کو سمجھنا چاہیے. لیکن افسوس کیا ہے کہ ہم لوگ اصل چیز سے بچوں کو دوری اختیار کر رہے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ انگلش میڈیم میں ہم لوگ پڑھاتے ہیں 10,000 15,000 ماہانہ منتھلی دے رہے ہیں، اور اس میں دینے میں بھی والدین جو ہے وہ اٹھاتے بھی نہیں ہے، ایک دم وقت سے پہلے دے دیتے. خطرہ ہوتا ہے نا کہ کہیں نکال نہ دے کالج سے، اسکول سے. لیکن وہی مکتب میں ہو یا مدارس کے اندر ہو، 500 روپیہ اگر مہینہ میں بول دے تو اس میں بھی سر درد ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد مہینہ میں بھی وہ نہیں دیتے ہیں، بلکہ 1.5 مہینہ 2 مہینہ کر دیتے ہیں، جو کہ اصل دینی علم یہی ہے، مرنے کے بعد یہی کام آئے گا. اور وہی انگلش میڈیم میں جب وہ پڑھنے کے لیے بچوں اور بچیوں کو بھیجتے ہیں اور دینی تعلیم سے کوئی وابستہ نہیں ہوتا ہے، تو پھر وہی بچے اور بچیوں کو میں نے دیکھا کہ کالج میں جا کر لڑکوں اور لڑکیوں کا ایک ناجائز تعلقات، پارکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں. یہی بچے اور بچیاں جب قرآن و حدیث کا علم نہیں سیکھتے ہیں تو پھر والدین کو گالیاں بھی دیتے ہیں. اور یہی بچے اور بچیاں جب جوان ہو جاتے ہیں تو دھکا مار کر والدین کو باہر بھی نکال دیتے ہیں. اولڈ ہوم میں بھی بھیجنے والے اگر اکثر و بیشتر آپ لوگ دیکھیں گے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث سے کوئی وابستہ نہیں ہے، جن کو صرف دنیاوی لحاظ سے اعلیٰ ڈگریاں تو حاصل کروا دیے لیکن قرآن و حدیث سے کوئی وابستہ نہیں ہے. تو آج دیکھ لیجئے کہ ایسے ہی لوگ نہ تو بیوی کا حقوق ادا کر رہے ہیں، نہ تو ماں باپ کے حقوق ادا کر رہے ہیں. ہم لوگ امریکہ اور یورپ اور آسٹریلیا وغیرہ کو بہت جلدی دیکھتے ہیں اور فوراً تعریف کرنے لگتے ہیں کہ ماشاءاللہ امریکہ میں کیا بلڈنگیں ہیں، کیا ایئرپورٹ ہے، کیا وہاں کے ماشاءاللہ لوگ ہمیشہ بیجی رہتے ہیں، وہاں کے لوگ ہمیشہ بیجی رہتے ہیں. لیکن بھائی اگر اندر سے دیکھو گے تو امریکہ کے لوگ ہو یا یورپ کے لوگ ہو، ان کی زندگی جانوروں والی زندگی ہے. جیسے ہی ماں باپ جو ہے عمر دراز بڈھا اور بڈھی ہوتے ہیں تو وہی امریکہ کے لوگ اولڈ ہوم میں بھیج دیتے ہیں کہ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسے ہی لوگ وہاں امریکہ میں کیونکہ دینی تعلیم سے کوئی وابستہ نہیں ہے، نہ تو بیوی کا کوئی حقوق دے رہے ہیں، ہر طرف نشاور چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں، شراب کا اڈا چلایا جا رہا ہے، کلب ہے، ناچ گانا ہے، اپنی زندگی کو جانوروں جیسا بنا دیے ہیں. لیکن اللہ نے ہم لوگوں کو
उम्मत मुस्लिमा को पैदा किया तो यूं ही पैदा नहीं किया है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने तुमको ऐसे ही पैदा नहीं कर दिया, दुनिया में ऐसे ही नहीं भेजा है, बल्कि मकसद असली है कि हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इसी पर अल्लाह ने इक्तिफा नहीं किया कि पैदा कर दिए और उसके बाद छोड़ दिए, बल्कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भेजे कि तुम्हें जिंदगी गुजारने का अगर तरीका कोई बताएगा तो मेरे मुंतखब किए हुए जिनको मैं नबूवत का ताज पहनाया हूं वही तुम्हें जिंदगी गुजारने का तरीका बतलाएंगे। अब अंबिया किराम में से सबसे बड़े नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम सब उनकी उम्मती हैं। अब जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात मानेगा वही कामयाब होगा। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, जो अल्लाह की इताअत करेगा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा वही कामयाब होगा। तो भाई इताअत हम कैसे करेंगे? वही तो मकतब में सिखाया जाता है, वही तो मदारिस के अंदर सिखाया जाता है, और इसी मकसद के लिए ये मकतब असहाबे सुफ्फा के नाम से सत्तार कॉलोनी में हाफिज सत्तार साहब एक जज्बे के तहत और बच्चों और बच्चियों के तरफ को देखते हुए कि नहीं इन लोगों को दीनी तालीम हमें देनी है तो देनी है। भाई हजरत मौलाना वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब अता फरमाए। उनकी भी तड़प थी कि हर जगह मदारिस मकातिब का निजाम होना चाहिए, चाहे छोटा ही मकातिब क्यों ना हो, और हिम्मत नहीं हारने का। बच्चे और बच्चियां अगर कम तादाद में आए, 5 ही आए, 6 ही आए, लेकिन हमें तालीम देनी है। अगर बच्चे ज्यादा नहीं आ रहे हैं, खुश नसीब वो लोग हैं जो 5-6 ही क्यों ना आए, और उनको जो हाफिज या आलिम तालीम दे, खुदा की कसम उन लोगों को मुर्तद होने से बचा रहे हैं, उन लोगों को गुमराही और शिर्क बिदअत में मुब्तला होने से बचा रहे हैं। इसलिए अपनी हिम्मत नहीं हारने का। जो उलमा और जो हुफ्फाज अगर इल्म के मैदान में आगे बढ़ रहे हैं, उनके अंदर कुल्हन है, उनके अंदर दर्द है उम्मत का, और इसी मकसद के लिए वो मकतब खोलते हैं, चाहे उसमें बच्चे और बच्चियां कम ही तादाद में क्यों ना हो, और वो पूरे ज़ौक़ और शौक से इल्म दे रहे हैं। ऐसे लोग चंद लोगों को मुर्तद होने से इस दौर में बचा रहे हैं। मेरे भाइयों, हालात पर भी कभी कभी नजर रखनी चाहिए। हालात पर नजर रखना ये बहुत अहम बातें हैं कि इस वक्त उम्मत को बहुत ज्यादा जरूरत है दीनी तालीम देना। वरना याद रखिए हमारी मुस्लिम लड़कियां आज जो गैरों के साथ भाग रही है, कहीं ना कहीं अल्लाह का खौफ उनके दिलों से निकल गया। एक वह दौर था कि हजरत सुमैया को खुले मैदान में उनके साथ दर्दनाक तरीके से उनको शहीद कर दिया जा रहा है। जिस्म के अंदर कितनी चोटें उनको मारी जा रही है, सिसका कर दर्द देकर हजरत सुमैया को शहीद किया गया। लेकिन खुदा की कसम उसके ईमान पर हमें तारीफ करनी चाहिए कि अपने ईमान से वो नहीं फिरी। क्यों? क्योंकि अल्लाह का डर था, ईमान से मोहब्बत थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु